جو آج کے اس کانفرنس کے ہوسٹ ہیں ان کو میں شاباش دینا چاہوں گا کہ وہ اس سینسٹیو اور انتہائی افسوسناک واقعے کو کنسسٹنسی سے فرمنس سے پرسو کریں. ہماری ایک ٹریجڈی رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنی تیزی سے ریپڈلی we have been watching and we have been observing number of issues that after one issue there comes another. previous جو ہوتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے, واش اوے ہو جاتا ہے, تو اس کو لگے ہوئے ہیں. that's great. سب سے پہلے اس معاملے میں جو رسپانسبلٹی جاتی ہے وہ پاکستان کے لیجسلیشن, آئین اور قانون پہ جاتی ہے جو شکیں یا تو موجود نہیں ہیں یا اگر ہیں تو ان پہ عمل نہیں ہو رہا. حال ہی میں ایک بچی کی خودکشی کی خبر چل رہی ہے. میں نے جب اس سلسلے میں کنسرن پولیس آفیسر سے بات کی, ایس ایس پی سے, ڈی آئی جی سے, میں نے ان کو جب کہا کہ ایز اے کانسٹیٹیوشنل لائر, ایز این ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں انسٹیگیشن کی, سوئسائڈ میں آپ شکیں لگائیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس پروویژنس نہیں. آپ کے پڑوسی ملک میں اکسانے پہ یا ماحول بنانے پہ, خودکشی پہ, اس میں سخت سزا ہے. ہم خودکشی فیسیلیٹیٹ کرنے والے کو کوئی سزا نہیں دیتے یا خودکشی پر مجبور کرنے والے کو کوئی سزا نہیں دیتے. سزا فقط یہ ہے کہ خودکشی کرنے میں ناکام ہو جائیں تو آپ کو سزا ہو جائے گی. خودکشی کامیاب کرنے کو سزا نہیں ہے, اکسانے والے کو بھی کوئی سزا نہیں. تو یہ فیلیور ہے ہمارے لیجسلیشن کا کہ پاکستان پینل کوڈ میں اس قسم کی شکیں کیوں نہیں ہیں. اور پھر دوسرا حصہ ہے کہ شکیں ہیں تو ان پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 11 جو فورس لیبر پہ ہے, اس میں ایک سب کلاس میں دوسری شک ہے کہ 16 ایئرز سے کم عمر کے بچے کو کسی بھی اس قسم کے کام پہ مجبور نہیں کیا جانا چاہیے. اس سے اس قسم کی مشقت, یہ جو گھروں میں ہم بچیاں چھوڑ کے آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں, اور یہ سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں عام ہے, بلکہ شہروں میں عام ہے کہ گاؤں سے, میں کئی سندھ کے وڈیروں کو, جاگیرداروں کو جانتا ہوں جو ڈیفنس اور کلفٹن میں رہتے ہیں, وہ اپنے گاؤں سے چھوٹی چھوٹی 12, 13, 14 سال کی بچیاں منگواتے ہیں جو جم خانہ میں, ڈیفنس کلب میں, کرک کلب میں, سندھ کلب میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ سے پکڑ کر یا گود میں اٹھا کے گھوم رہی ہوتی ہیں جب وہ ڈائن کر رہے ہوتے ہیں, ڈنر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بچیاں بھوکی, محروم, آئسولیٹڈ, چھوٹی 12 سال کی بچی جس کو کہنا چاہیے, وہ دوسرے بچے کو سنبھال رہی ہوتی ہے. اور وہ خود لیجسلیچر ہوتے ہیں, وہ لیجسلیشن میں ہوتے ہیں, وہ خود قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں جن کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ چھوٹی بچیوں کو کام پہ چھوڑنے کا جو رویہ یا رسم یا مجبوری ہے, اس میں معاشی ظاہر محرومیاں بھی ہیں, اس میں پیرنٹس بھی ذمہ دار ہیں, اور پیرنٹس کوئی خوشی سے نہیں کرتے, ان کے پاس دوسری روزگار کا ذریعہ نہیں ہے. گھر میں 4, 4, 5, 5, 7, 7 بچے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. مگر یہ تو انفورس کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لا میکرز ہیں کہ یا تو ان بچوں کی تعلیم یقینی بنائی جائے یا ان کو ایسے کام دیے جائیں جو گھر میں بیٹھ کے اپنا روزگار کر سکیں, چھوٹا چھوٹا محفوظ روزگار. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو آپ کا وہ جاگیرداری اور ٹرائبل سسٹم ہے, پیری, مریدی, مرشدی اور ٹرائبل ہیڈز کا اور فیوڈلز کا, جس میں وڈیروں کے حوالے, جاگیرداروں کے حوالے صرف بچیاں نہیں, بچے بھی. اس پہ تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی سندھ میں, پاکستان میں جو چائلڈ ابیوز ہو رہی ہے, میل چائلڈ کی. کراچی کے کم از کم آدھے درجن ہوٹلز کے بارے میں کراچی کے سول سوسائٹی ورکرز نے مجھے بتایا ہے. میں آپ سب کو انوائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس موضوع پہ, جو کینٹ اسٹیشن کے اور سٹی اسٹیشن کے اور بہت سے علاقوں میں عام ہوٹلز ہیں جہاں میل چلڈرن, چھوٹے بچے چائلڈ ابیوز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور ایسی ہوٹلز اور ایسی جگہ حیدرآباد میں ان کی نشاندہی نہیں ہوتی. وہ مرد بچہ تو اس کا کوئی بات بھی نہیں ہوتی, 13, 14, 15 سال کا بچہ جو چائلڈ ابیوز کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ کی جو پولیس ہے, ہم سوچتے ہیں کہ پولیس کام کیوں نہیں کرتی. آپ کی پولیس کو اپوائنٹ کون کرواتا ہے؟
آپ کی پولیس کو وہ پوسٹنگ کون دیتا ہے, ضلع کون دیتا ہے؟ اس کو وہ MLA MPA وزیر دیتے ہیں, جاگیردار دیتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ پہ اس وڈیرے اور جاگیردار کا موقف کیا ہے. اگر وہ کہیں کہ اس کا کوئی مخالف ہے تو کہیں گے اس کیس کو ایکسپیڈائٹ کریں. اگر وہ ان کی اپنی صفوں کا ہے تو وہ کہیں گے اس پہ ہاتھ ہلکا رکھیں, اور نتیجے میں پراسیکیوشن وہ کیس ہی نہیں بنائے گا. آپ سب کو پتا ہے کہ پراسیکیوشن ایسے جھول اور ایسی وکلا بھی بیٹھے ہیں یہاں پر, ایسی لیکوناس چھوڑ دیں گے کہ اس میں وہ آگے چل کے کیس ٹھہرے گا. پھر اس کے بعد آپ کا جو ٹرائبل سسٹم ہے وہ کمپرومائز کے لیے جو دباؤ ڈالتا ہے, آپ کے علم میں ہوگا نا کہ کس طرح 2 بھیل کا کمپرومائز ہوا سلام کوٹ میں. اس کی ماں اور اس کی بہن نے مجھے تو کہا کہ ہم بھیک مانگ کر کھائیں گے, سودا نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے نا کہ ناظم کے معاملے میں کیا ہوا, آپ کو پتا ہے کہ فہمیدہ سیال کے معاملے میں کیا ہوا. یہ سب وہ معاملات تھے جن پہ سندھ کے لوگ, پاکستان بھر کی سول سوسائٹی کے اچھے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے وکٹم کی فیملیز کے ساتھ. مگر آگے چل کر یا تو ہیوج اماؤنٹ دیے گئے, یا دہشت زدہ کیا گیا, یا کیسز بنائے گئے اور ان کو کیسز سے وتھ ڈرا کروایا گیا. تو یہ جو وتھ ڈرا کروانے کا کانسیپٹ ہے, اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے کیا پالیسی ہے کہ وہ اس حد تک نہ جائیں کہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے. یہ صرف فیلیور اسٹوریز نہیں ہیں. سندھ میں ماسی ختیجہ چانڈیو بھی ہے, حالانکہ وہ خاتون جس نے اپنے بیٹے کو فالس انکاؤنٹر, فیک انکاؤنٹر میں مارنے والے DSP کو اور SHO کو ایڑیا رگڑ کر کیسز کی تاریخوں کے دوران بھرنے پہ مجبور کیا. ختیجہ چانڈیو 80 سال کی خاتون. اور آپ کے پاس مائی جندو بھی ہے جس نے اپنے بیٹے اور بچوں کے قاتلوں کو پھانسی پہ چڑھوا دیا. یہ طرف بھی ہے. مگر دوسرا ہے کہ درجنوں کیسز پہ کمپرومائز ہوا ہے. آپ کے آئین کا آرٹیکل 34, 35 اور 36 ایکسپریسولی خواتین کے, اقلیتوں کے, بچوں کے, فیملی, چائلڈ اینڈ میرج. 36 اسپیکس اباؤٹ چائلڈ اینڈ میرج, بچہ اور شادی اور فیملی یونٹ. اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ آپ کے آئین کا پروویژن ہے. اور آپ کے آئین کا پروویژن ہے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 4, سیکورٹی اور رول آف لا, سیکورٹی آف ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول اینڈ ایوری سٹیزن. ان تمام آرٹیکلز پر اس پہ عمل کس نے کروانا تھا؟ آپ کے چیف جسٹس صاحب ماضی کے, ان کی نظر تو اس چیز پہ بھی رہتی تھی کہ کون سی خاتون کے پرس سے ایئرپورٹ پہ کیا نکلا, اور کون سے شخص کوئی نوکری اگر صحیح اس کا پروموشن یا ٹرانسفر نہیں ہوا, اس کے بھائی کا تو کسی اور کو منگوا کر چیمبر میں چیف جسٹس اور پاکستان اس کو دبا رہے ہیں کہ اس کو پروموشن کرو ورنہ تم یو ول ہیو ٹو فیس دی کانسیکوینسز. اس قسم کے چیف جسٹس تھے. تو آپ کی جوڈیشری کا کیا کردار رہا ہے؟ میں ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ایز اے ٹیچر آف لا, میں ان سے I would like to ask lordships کہ what has been the role, what specific role you have been playing in this regard. سندھ میں جو چائلڈ ابیوز ہوتا ہے اور فاطمہ کھرلو جیسی ہماری بچیاں, ان کے ساتھ جو ہوا, ان کے حوالے سے عدلیہ نے کیا کردار ادا کیا. آپ پاناما اور دوسرے کیسز میں, پولیٹیکل کیسز میں, تو آپ مانیٹرنگ ججز بٹھاتے ہیں کہ مانیٹر کرو کہ اس کیس میں کیا ہوا. تو سندھ ہائی کورٹ کا کوئی اسپیسیفک جج صاحب کیوں نہیں ہے جس کو اسائن کیا جائے کہ وہ مانیٹر کریں کہ چائلڈ ابیوز کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے, کیا پروگریس ہوئی ہے, پراسیکیوشن نے کون سا کیس بنایا ہے, اور کیا سزا کی جانب ہم جا رہے ہیں, یا لیکوناس کی بنیاد پہ وہ شخص مجرم چھوٹ جائے گا. دوسری, اس علاقے کے MLAs, MPAs اور سینیٹرز کا کیا کردار ہے, ناظموں کا کیا کردار ہے. کیا سول سوسائٹی, آپ یہ کہتے ہیں, آپ بیانات سنتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ SHO, جس SHO کے تھانے کے حد میں جرم ہو اس کو سزا آنی چاہیے. آپ کہتے ہیں SSP کو سزا آنی چاہیے. SHO اور SSP تو آتے ہیں ہفتے پر, مہینے, 3 مہینے, 6 مہینے کے لیے. قومی اسمبلی کا ممبر تو 5 سال بلکہ 15 سال سے وہاں بیٹھا ہوتا ہے. MP وہاں 10-15 سال سے بیٹھا ہوا ہے. اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس کی کانسٹیچوئنسی میں کسی بچی کا, اور وہ MLA MP اگر انڈرٹیک کرے, ناظم کرے, سینیٹر کرے, چیئرمین کرے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا, تو کیا وہاں اس قسم کے مظالم ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے. اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج کا کیا رول ہے؟ ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج بیٹھا ہوا ہے, اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ ججز آپ دیکھ رہے ہیں کبھی مانگ رہے ہوتے ہیں پلاٹ, کبھی مانگ رہے ہوتے ہیں کرکٹ کی میچ کی فرنٹ رو کی سیٹس, کبھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں AC ایک اور لگا دے, ٹاور AC لگا دے. سیشنز جج
He is supposed to be taking care of every illegality, taking notice of every illegality of his district, within his district. उसका क्या रोल है? कोई रोल नहीं. Sorry to say कि आपकी अदलिया, मैं ये बातें कर सकता हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि ये बातें करनी चाहिए. दूसरे लोग शायद सोचते होंगे कि अदलिया पे इस किस्म की बातें मुनासिब हैं या नहीं है. मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि सिंध की अदलिया और पाकिस्तान की अदलिया सिंध के ज्यादतियों के मामले में अपना किरदार अदा नहीं कर पाई. सिंध में जो हम कसूर की ज़ैनब बच्ची के लिए हम सब तड़पते हैं, हमें दुख होता है, हम उसको अपना दर्द फील करते हैं. हम फील करते हैं जब आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को दर्दगी का निशाना बनाया जाता है, हमें दुख होता है. मगर क्या सिंध के दुखों को इस तरह फील करती है इस्लामाबाद और लाहौर और पेशावर और कोयटा की सिविल सोसाइटी? और क्या पाकिस्तान की अदलिया सिंध के दुखों पर इस तरह सोचती है जिस तरह हम दूसरों के लिए सोचते हैं? तो ये कुछ सवालात हैं. मगर उसमें सबसे अहम तरीन बात है जो मेरी इस बहन ने कही है, फातिमा की वालदा ने और उनके अबू ने, कि हम इस चीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं. ये है जज्बा. मैं समझता हूं अगर ये डट के खड़े हुए और हम सब ने इनका साथ दिया, आपने जिस तरह आप दे रहे हैं, हम सब ने साथ दिया. मैं माजूर हूं कि मैंने इनको कहा कि मैं एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी डायरेक्टली. वहाँ पे एक कोई प्रोग्राम था, वहाँ से मैं आ रहा हूँ. अब यहाँ फिर एक लाइव इंटरव्यू में जा रहा हूँ. तो मैंने इनसे गुजारिश की थी कि मैं आपसे पहले चंद लम्हात ले लूँ. मगर मैं यकीन दिलाता हूँ आपको अपनी तरफ से भी और सिंध की तमाम सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से भी कि सिंध के तमाम लोग आप सबके साथ जुड़े हैं, हमारी बहन के साथ, उनके वालिद के साथ. और मैं इसके नेक्स्ट फेज की बात करना चाहूँगा क्योंकि अली साहब बैठी हैं, हमारी बहन बैठी हैं, दूसरी आयशा बैठी हैं, कि क्या इस किस्म का हम काम कर सकते हैं सब मिलकर कि घरों में बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ काम पे